اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ولا اور صاحبان فہم و ذکا، مقتدر علم و ادب اور موالیان اہل بیت الطاہرین، عزاداران سلطان کربلا اور ماتم داران غریب نینوا، آپ کے سامنے اس سالانہ مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس اعزاز سے خطاب کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کے ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر قرآن مجید کے سورہ مائدہ سے جس مقدس مطہر پاک و پاکیزہ بے عیب لا ریب طاہر و اطہر کلمات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ان کلمات کو جہان تفسیر میں اہل ولایت آئے ولایت کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں اس آیت کا انتخاب اس لیے بھی عمل میں آیا کہ ابھی آپ بھائی سے غدیر کے حوالے سے شعر سماعت فرما رہے تھے، یا یوں کہا جائے کہ بھائی سے آپ نظم کی سراہی سے جامع ولایت نوش فرما رہے تھے، اب میں نثر کے کاسے میں جامع ولایت لے کر حاضر ہوں۔ کر قبول اختر زہ عز و شرف، اگر آپ اس کو قبول فرمائیں گے تو میرے لیے عزت کی بھی بات ہوگی اور میرے لیے شرف کی بھی بات ہوگی۔ بس آپ حضرات سے ابتدائی مجلس میں گزارش یہ ہے کہ جو میرے بھائی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہیں وہ دیوار کا سہارا نہ لیں، اس لیے کہ آپ قوم کا سہارا بننے والے ہیں، تو لہٰذا تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ جائیں، لگنا چاہیے کہ آپ مجلس آل محمد میں بیٹھے ہوئے۔ صلوات پڑھیں اس کو زیادہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے ابتدائی مجلس ہے اور پہلا جملہ مجلس کا آپ کے حوالے ہے، اگر آپ یہاں سے بیدار ہو کر سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو میں لطف آ جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کے معیار سماعت سے ناواقف ہوں، آپ میرے انداز تکلم سے ناشنا ہیں، لیکن یہ ولایت کا سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اجنبیت کو اجنبیت میں نہیں رکھتا ہے بلکہ اپنائیت میں بدل دیتا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، جتنی دیر بھی مجلس سنیں گے جذبہ ایمانی کے ساتھ سنیں گے، ولولہ روحانی کے ساتھ سنیں گے، اس لیے کہ ہے منقبت کے سننے سنانے میں جب مزہ۔ دیکھیے جتنے اچھے انداز میں شعر سننا جانتا ہوں چچا، اس سے اچھے انداز میں شعر سنانا بھی جانتا ہوں۔ ہے منقبت کے سننے سنانے میں جب مزہ، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔
یعنی منبر سے ذاکر بولتا رہے، فرش ادا سے سامعین بولتے رہے، اس لیے کہ ہم یہ عمل کر کے اس دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں منبر پہ آنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ فرش ادا پہ بیٹھنے والے بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ جو ہے نا ایزان محترم، پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور مولا کائنات ولی۔ دیکھیے دنیا میں ہونے والے اجتماعات میں اور اس مجلس اعظم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں مقرر اسٹیج پر آتا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جب بھی کوئی اجتماع کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی مجلس کی جاتی ہے، جب بھی کوئی جلسہ کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی محفل کی جاتی ہے، ہمارا خطیب، ہمارا ذاکر، ہمارا عالم ایسے ہی منبر پہ آنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا، یا تو حدیث پیغمبر کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پرانی رسم ہے، یہ کوئی طور طریقہ ہے، نہیں، بلکہ ہم یہ عمل کر کے عالم اسلام کو بتانا چاہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا تو محمد کے فرمان پر رکھا گیا ہے یا اللہ کے قرآن پر رکھا گیا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند توجہ ہے نا ایزان میں، مذہب شیعہ کا دار و مدار یا تو محمد کے فرمان پر ہے یا اللہ کے قرآن پر ہے، اس لیے کہ ہم جن معصومین کو مانتے ہیں، جن معصومین کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی آیتوں کے مطابق بسر ہوا ہے، یا جملوں کو بدل کر یہ کہا جائے کہ جیسے جیسے وہ عمل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر قرآن مجید کی کوئی بھی آیت زمین پر نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے اتنی بڑی بات رکھ دی کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے وہ نمائندے ہیں کہ جن کی اجازت کے بغیر قرآن مجید کی کوئی بھی آیت زمین پر نازل نہ ہوتی ہو، تو آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ قبلہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اجازت کے بغیر قرآن مجید کی کوئی بھی آیت زمین پر نازل نہ ہوتی ہو۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کی آیتوں سے سوال کر لیتے ہیں، بھئی آئے ولایت نازل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ ابھی علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی نہیں دی ہے، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ سورہ دہر آتا کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی جناب سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں عرش پر نہیں گئی ہیں، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ آئے تطہیر آتی کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی چادر تطہیر کے نیچے 5 تن جمع نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ آئے مودت آتی کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی ابو طالب کی اولاد پروان نہیں چڑھی ہے، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ سورہ دہر آتا کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی شہزادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں عرش پر نہیں گئی ہیں، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ بھئی سورہ کوثر آتا کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی اس دنیا میں شہزادی نہیں آئی ہے، جب پروردگار عالم اس دنیا کے اندر شہزادی کو بھیجے گا تو ان کی تعظیم کے لیے، ان کی عظمت کے لیے سورہ کوثر کا نزول فرمائے گا۔ وہ جو ہے نا صلوات پڑھیں اس میں جانے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ چلتے پھرتے چوراہوں پہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے، وہ ہم راکعون، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع جاری رہتا ہے، زکوٰۃ میں انگوٹھی چلی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ولایت کی آیت چلی آتی ہے۔
پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر 3 ولیوں کا ذکر کیا، اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور مولائے کائنات ولی۔ دیکھیے جو لفظ ولی اس نے اپنے لیے استعمال کیا، وہی لفظ ولی رسول کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ ولی مولائے کائنات کے لیے استعمال کیا۔ جیسے آیات میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جیسے پروردگار عالم نے انسان کے اوپر 3 اطاعتیں واجب قرار دی ہیں، ویسے ہی اس نے انسان کے اوپر 3 ولایتیں واجب قرار دی ہیں۔ اللہ کو بھی ولی ماننا ہے، اس کے رسول کو بھی ولی ماننا ہے اور مولائے کائنات کو بھی ولی ماننا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے یہ تینوں جگہ پر لفظ ولی رکھ کر اہمیت ولایت سمجھائی کہ دیکھو جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے، جو اہمیت عقیدہ نبوت کی ہے، وہی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے۔ اس لیے عزیزان محترم دیکھیے پروردگار عالم نے دنیا کے اندر بہت سارے عہدے بنائے ہیں۔ دیکھیے نبوت دی ہے، یہ بھی ایک عہدہ ہے، رسالت دی ہے، یہ بھی ایک عہدہ ہے، امامت دی ہے، یہ بھی ایک عہدہ ہے، مگر پروردگار عالم نے اپنے آپ کو نہ نبی کہا ہے، نہ رسول کہا ہے، نہ امام کہا ہے، نہ خلیفہ کہا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے۔ پروردگار عالم نے، توجہ ہے نا عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے، اور جو لفظ ولی اپنے لیے استعمال کیا وہی رسول کے لیے، وہی مولائے کائنات کے لیے، اس لیے کہ ولایت کی اہمیت اور عظمت لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، وہ کس طریقے سے ولایت کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پروردگار عالم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے ہی یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل کی گئی، فوراً اللہ کے نبی نے اس کی تلاوت کر کے صحابہ کرام کو سنائی، تو صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ یا نبی اللہ، یہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں ہے؟ دیکھیے ولایت کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے۔ اس ولایت کے بغیر اللہ نہ عقیدہ توحید قبول کرتا ہے، نہ عقیدہ رسالت قبول کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ۔ جب نبی نے یہ آیت تلاوت کر کے صحابہ کو سنا دی تو صحابہ کا مجمع بھرا ہوا تھا۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد نبی سے معلوم کیا کہ یا نبی اللہ، یہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں رکھا؟ تو نبی نے فرمایا کہ دیکھو نماز ذریعہ عبادت ہے، زکوٰۃ ذریعہ قبولیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اب میں اپنے اس محترم مجمع سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کہا کسے جاتا ہے، زکوٰۃ کون سی شے ہوتی ہے؟ تو ہر آدمی کا یہی جواب ہوگا کہ قبلہ زکوٰۃ غریبوں کا حصہ، زکوٰۃ مسکینوں کا حصہ، زکوٰۃ یتیموں کا حصہ۔ اگر آپ بیدار ہو کر جملہ سن لیں گے تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ بھئی پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ اب زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کہ زکوٰۃ غریبوں کا حصہ، زکوٰۃ مسکینوں کا حصہ، زکوٰۃ یتیموں کا حصہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غریبوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ توجہ عزیزان محترم، بھئی جو غریبوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، جو یتیموں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، جو مسکینوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو بھئی جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ یتیموں غریبوں مسکینوں کا مال کھانے والے کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، تو مجھے جملہ کہنے کا حق ہے بھئی جب اللہ یتیموں کا مال کھانے والے کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے تو جو سیدہ کا حق کھا جائے، جو سیدہ کا دونوں ہاتھ بلند کر کے توجہ ہے نا ادھر۔ دیکھیے جب بھی علی کے نام کا نعرہ لگا کر تو جواب دینے میں شرمایا نہ کریں، اس لیے کہ آپ کا مولا وہ مولا ہے کہ جس نے آپ کو کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا۔
دونوں ہاتھ بلند کر کے، چاہے وہ عبادت کا میدان ہو چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، یہی وجہ ہے کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے اسے علی نے اکھاڑا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا۔ دیکھیے مصرے پرانے ہیں لیکن انداز میں ہیں۔ تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا، گر کسی مرحب و انتر کو پچھاڑا ہوتا۔ تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا، گر کسی مرحب و انتر کو پچھاڑا ہوتا۔ ارے یہ تو سچ ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا ہے در، ارے باب خیبر نہ صحیح کچھ تو اگاڑا۔ ماشاءاللہ بہت ہی بیدار ہوتا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی بیدار ہو کر آپ الحمدللہ مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ کی بیداری کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہنے کا اور جی چاہتا ہے۔ اگر اجازت ہے تو اس نعرے کے حوالے سے ایک جملہ آپ کے حوالے کر دیں۔ دیکھیے علی کا نام لینے میں اس لیے بھی نہیں شرمانا چاہیے کہ جنت میں جو کنڈے لگے ہوئے ہیں دروازوں کے اوپر، جنت کے جو دروازے ہیں ان پر جو کنڈے لگے ہوئے ہیں، جب جنت میں ہوائیں چلتی ہیں تو وہ کنڈے دروازوں سے ٹکراتے ہیں، جب وہ دروازوں سے ٹکراتے ہیں تو ان سے علی علی کی صدا آتی ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہم علی علی کرنے کے عادی ہیں، اس لیے کہ علی علی کرنا ارے جنت کے کنڈوں کا کام ہے، سقیفہ کے کنڈوں کا کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ دیکھیے آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، اگر مجلس کے درمیان کوئی بات کرے گا پھر یہ جو ہے مناسب نہیں رہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی جو غریبوں کا مال کھاتا ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، تو جو سیدہ کا مال کھائے، آپ کہیں گے قبلہ اس بات سے جناب سیدہ کے مال کا کیا مطلب؟ دیکھیے جو بھی ان کے یہاں جس کا حق ہوتا ہے وہی سب کا حق ہوتا ہے۔ جو حق امام حسین ہوتا ہے وہی حق جناب سیدہ ہوتا ہے۔ اب آپ بات کو اس طریقے سے سمجھیے کہ حق جناب سیدہ کیسے کھایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مجلس کے نام پر چندہ کرے اور چندہ کرنے کے بعد وہ پیسے تبرک میں نہ بانٹ کر خود کھا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق جناب سیدہ کھا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی امام باڑے کا یا درگاہ کا متولی بن جائے اور متولی بننے کے بعد وہ درگاہ یا امام باڑہ کی زمین بیچ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق جناب سیدہ کھایا ہے۔ اور جو بھی حق اہل بیت کھاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ غاصب کہلاتا ہے۔ اور جب کوئی غصب کر لیتا ہے اور غصب کا مال اپنے ہاں لگا لیتا ہے تو پھر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ۔ ولایت کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے۔ دیکھیں نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ بس اسی طریقے سے علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نہ لا الہ الا اللہ قبول کرتا ہے نہ محمد رسول اللہ قبول کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور مولا کائنات ولی۔ اور پروردگار عالم نے اس کے بعد قرآن مجید میں جو ولایت کا اسٹیٹس بیان فرمایا وہ اس طریقے سے بیان فرمایا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں
کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوتا ہے، جو کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وحشت میں نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے پروردگار عالم نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں جو لفظ الا رکھا وہ عین سے الا نہیں رکھا بلکہ الف سے الا رکھا۔ آپ کسی بھی عالم دین سے معلوم کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں قبلہ ولا صاحب تشریف فرما ہے، آپ ان سے جا کر معلوم کر سکتے ہیں اس آیت کے بارے میں۔ پروردگار عالم نے جو یہ آیت بھیجی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں جو لفظ الا رکھا وہ عین سے الا نہیں ہے بلکہ الف سے الا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، سوچ لو، سمجھ لو، گہرائی میں اتر جاؤ۔ یعنی پروردگار عالم نے جب ولایت کا تعارف کرایا تو پہلے کہا سوچ لو، سمجھ لو، گہرائی میں اتر جاؤ، عقل کے ناخن لے لو۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ ولایت عقل مندوں کی سمجھ میں آتی ہے، ولایت پاگلوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جو ہے نا ولایت عقل مندوں کی سمجھ میں آتی ہے، پاگلوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر آپ ایسے ہی توجہ فرماتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک جملے میں تاریخ کا ورق رکھتا چلا جائے گا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوتا ہے، جو کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وحشت میں نہیں آتے ہیں۔ جملہ کہوں آہستگی کے ساتھ، اللہ کے ولی وہ کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوگا نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوگا، جو کبھی گھبرائیں گے نہیں، وحشت میں نہیں آئیں گے، اما میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے بلکہ تیروں کی بارش میں کربلا میں مسلح جما کر کھڑے رہیں گے۔ پروردگار عالم نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر لفظ خوف بھی رکھا ہے، لفظ حزن بھی رکھا ہے۔ جس کی سمجھ میں خوف نہ آئے وہ حزن کو سمجھے۔ کسی نے کہا تھا، نبی سے کہا تھا، اندھیری رات میں کہا تھا کہ یا نبی اللہ مجھے حزن ہوا۔ نبی نے کہا لا تحزن، حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے اب میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں کہ کسی کو اپنا ولی مان لیا جائے، آقا مان لیا جائے، سید مان لیا جائے، سردار مان لیا جائے، رہبر مان لیا جائے، رہنما مان لیا جائے، لیڈر مان لیا جائے، پیشوا مان لیا جائے، ہادی مان لیا جائے، امام مان لیا جائے، ولی مان لیا جائے، لیکن ماننے سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں بتانا پڑے گا کہ خوف تو نہیں تھا، حزن تو نہیں تھا، اس لیے کہ الحمدللہ جسے ہم نے اپنا ولی مانا ہے نہ اسے کبھی خوف ہوتا تھا نہ اسے کبھی حزن ہوتا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو آپ چشمے تصور میں میرے ساتھ میں شب ہجرت میں چل سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کسے خوف ہوتا ہے کسے حزن ہوتا ہے۔ بھئی کسی نے نبی کے ساتھ رہ کر ڈر کر بتایا کہ ہمیں خوف بھی ہوتا ہے ہمیں حزن بھی ہوتا ہے، اور کسی نے نبی کے بستر پر 40 برہنہ تلواروں میں ہمیں تھکان کی نیند سو کر بتایا کہ نہ ہمیں خوف ہوتا ہے نہ ہمیں حزن ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ جو ہے نا پروردگار عالم نے کہا اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوگا نہ جن پر کبھی حزن طاری ہوگا۔ دیکھیے الحمدللہ بڑا بیدار مجمع ماشاءاللہ سے میرے سامنے موجود ہے، نہ کسی کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں نہ کسی کے چہرے پہ زوال کے آثار ہیں۔ دیکھیے ہم لوگوں کے چہروں پہ زوال نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم اپنے لفظوں کے صورت سے نہ جانے کتنوں کے چہروں کا زوال کر دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے الحمدللہ نہ ہمارے عقیدے تھکتے ہیں نہ ہمارے جذبے تھکتے ہیں، اس لیے کہ تھکتے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان تھک جائے۔ ہمارا ایمان تو آج بھی شباب کے عالم میں خضر و مسیح کی تکن اتارنے کے لیے ارے پردہ خیر میں موجود ہے۔
الحمدللہ نہ ہمارے عقیدے تھکتے ہیں نہ ہمارے جذبے تھکتے ہیں، اس لیے کہ ہم تھکے ہوئے شجروں کے لوگ نہیں ہیں۔ نہ ہمارے عقیدے تھکتے ہیں نہ ہمارے جذبے تھکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اجتہاد کی منزل جوانی میں نہیں آتی ہے، بلکہ جیسے جیسے عمر گزرتی چلی جاتی ہے، ذہن نکھرتے چلے جاتے ہیں، فکروں کو جلا ملتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے تھکے ہوئے ولیوں کا دامن نہیں تھاما ہے، بلکہ ہم نے تو اللہ کے اس ولی کا دامن تھاما ہے جس نے آخری سجدے میں کہا تھا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اما جو آخری سجدے تک نہ تھکا ہو اسے ہم نے اپنا ولی مانا ہے۔ تقریباً 35 منٹ کے قریب مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، اگر آپ اجازت دیں تو بات صلوات پڑھ دیں عظمت عالم۔ پروردگار عالم نے ایک مکمل فہرست بیان فرمائی، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، مولا کائنات ولی، وہ ولی کے جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے، وہ ولی کے جن پر نہ کبھی حزن طاری ہوتا ہے، جو کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وحشت میں نہیں آتے ہیں، میدان نہیں چھوڑتے، بلکہ تیروں کی بارش میں مسلح جمع کر کھڑے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس ولایت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک رحمان والی ولایت اور ایک شیطان والی ولایت۔ اگر اپنی جانب سے کہوں تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا ولی، کرتا کیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف لے کر آتا ہے، نورانی فرش عزا پر بٹھوا دیتا ہے، نورانی ہستیوں کا ذکر سنوا دیتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے اس آیت کے اندر ابتدا میں کہہ دیا کہ دیکھو اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یعنی پروردگار عالم نے پیغام دیا کہ دیکھو اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے۔ توجہ عزیزان محترم، آپ نے جملے کا لطف ہی نہیں لیا، اب اس سے پڑھ کر جملہ کہہ دیتا ہوں۔ بھئی پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا ولی، یعنی پروردگار عالم ایمان والوں کا ولی نہیں ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے کا حق ہے، بھئی جب اللہ بے ایمانوں کا ولی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بے ایمانوں کا ولی کیسے ہو جائے گا؟ جو ہے نا پروردگار اللہ ولی الذین آمنوا، یہ کون سی آیت ہے؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں مگر زور سے بول دیں، شرمائیے نہیں، بتائیے۔ یہ آیت الکرسی والی آیت، اور دیکھیے آیت الکرسی کا ایک عمل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرواتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں کی بینائی نہیں جاتی، لیکن یہ کرے گا وہی کہ جس کو یاد ہوگی، اور وہ کرے گا کہ جو مصلی پہ آتا ہوگا، جو مصلی سے دور ہوگا وہ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو لہذا شیعان حیدر کرار کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ وہ مصلی کے قریب ہونے چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام سب سے زیادہ جس عبادت کو اپنے قریب تر سمجھتے تھے اسے نماز کہا، اس لیے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا عزادار ہے وہی دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو لہذا شیعان حیدر کرار کو کہیں کا عادی ہونا چاہیے؟ نماز کے وقت ہوٹل پہ بیٹھنے کا یا مصلی پہ آنے کا ہونا چاہیے یا نہیں؟ بول کے بتائیے۔
صلوات پڑھ دیجیے عظمت آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ایمان والوں کا ولی، کرتا کیا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف لے کر آتا ہے، نورانی ہستیوں کا ذکر سنوا دیتا ہے، نورانی فرش عزا پر بٹھوا دیتا ہے، نورانی عزاخانوں کی زیارت کروا دیتا ہے، نورانی درگاہوں میں حاضری کروا دیتا ہے، ان کا اللہ ولی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفران نعمت کیا وہ اولیاءہم الطاغوت، ان لوگوں کا طاغوت ولی ہے۔ دیکھیں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر لفظ شیطان نہیں رکھا بلکہ لفظ طاغوت رکھا۔ اگر وہ شیطان رکھ دیتا تو بات محدود ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ شیطان بھی ولی ہے، شیطان کی اولاد بھی ولی ہے، شیطان کے ماننے والے بھی ولی ہیں، شیطان کے چاہنے والے بھی ولی ہیں۔ بھئی پروردگار عالم نے صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ لوگوں کا اللہ ولی ہے، کچھ لوگوں کا طاغوت ولی ہے، یعنی شیطان ولی ہے، شیطان کی اولاد ولی ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد کون ہے؟ بھئی کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ شیطان کی اولاد ہے۔ بھئی کسی کے شناختی کارڈ میں، جسے گورنمنٹ آف انڈیا میں آدھار کارڈ کہا جاتا ہے، اس میں بلدیت کے خانے میں نہیں لکھا ہوگا کہ یہ شیطان کی اولاد ہے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد کون ہے؟ کہ اگر شیطان کی اولاد کا پتہ لگانا ہے تو شیطان کے عقیدے کو دیکھو۔ بھئی شیطان نے کیا کہا تھا جب جناب آدم کو سجدہ کرایا جا رہا تھا؟ تو شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ پالنے والے تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہ مانوں گا۔ یعنی شیطان کا مثال اللہ اللہ، اللہ اللہ، ہر دم اللہ، ہر جگہ اللہ۔ اب جہاں پر یہ عقیدہ نظر آئے وہاں پر سجدہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بے ساختہ کہہ دینا کہ یہی شیطان کی اولاد ہے۔ وہ جو ہے نا ادارے محترم، پروردگار عالم نے کہا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفران نعمت کیا وہ اولیاءہم الطاغوت، ان لوگوں کا کون ولی ہے؟ شیطان ولی ہے، شیطان کے ماننے والے ولی، شیطان کے چاہنے والے ولی، شیطان کی اولاد ولی۔ آپ کہیں گے قبلہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن رمضان میں قید ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی دو لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان تو قید ہوتا ہے لیکن اس کے چیلے، اس کے چاہنے والے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ کچھ لوگوں کا اللہ ولی اور کچھ لوگوں کا شیطان ولی۔ بات مکمل ہو رہی ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اپنی ولایت والوں کے لیے کام کیا، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالا نور کی طرف لے کر آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان نے بھی اپنی ولایت والوں کے لیے کوئی کام کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد ارسلنا، پروردگار عالم قسم کھا کر کہتا ہے تاللہ لقد ارسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا من امم، ہر ایک امت کی جانب من قبل کا، اور شیطان نے کام یہ کیا فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے کام یہ کیا کہ اعمال میں زینت بخشی، اعمال میں بہکایا۔ بس یقین نہیں آتا کہ یہ شیطان اعمال میں کیسے بہکاتا ہے، اعمال میں کیسے زینت بخشتا ہے۔ ارے یہ اعمال میں زینت بخشنا نہیں تو کیا کہ یہ جمعے کی نماز بدھ کے دن ادا کروا دیتا ہے۔ دیکھیے ابھی بھی بہت سے افراد اس بات پر خاموش رہ گئے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ بات ڈھکے چھپے لفظوں میں ہو جائے گی تو لطف آ جائے گا، لیکن وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے پروردگار عالم نے کہا کہ شیطان نے اعمال میں زینت بخشی، اعمال میں بہکایا۔ بھئی یقین نہیں آتا کہ یہ شیطان اعمال میں کیسے بہکاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ تم ہو میری ولایت کے دائرے میں، کچھ منواؤں گا، کچھ چھڑواؤں گا، نبی کو منواؤں گا مگر تھوڑا تھوڑا، کبھی تہمت ہذیان لگواؤں گا، کبھی نبی کی نبوت میں شک کرواؤں گا، اور اس کی دلیل یہ بنے گی کہ نماز تم پڑھو گے، دن ہم معین کریں گے، روزہ تم رکھو گے، افطار کا وقت ہم معین کریں گے۔ صلوات پڑھ لیں عظمت آل محمد پر۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ بہکا دیا۔
اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، جن لوگوں کو شیطان نے اعمال نے بہکایا آج کے دن سے شیطان ان کا ولی ہے۔ لفظ الیوم کا استعمال ہوا۔ دیکھیے جب پروردگار عالم نے اپنی ولایت، جب پروردگار عالم نے شیطان والی ولایت میں لفظ الیوم رکھا تو پھر اپنی ولایت میں بھی لفظ الیوم رکھا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اور ہمارے مولا کی ولایت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں ہوا، پروردگار عالم نے جناب جبریل سے کہا اے جبریل کب تک خاموش رہے گا؟ جناب جبریل آیت لے کر آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اور نعمتوں کو تمام کر دیا گیا ہے۔ یعنی علی کی ولایت کے اعلان پر اللہ کا دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئی۔ تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر 18 ذی الحجہ کو غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو اللہ کا دین مکمل نہ ہوتا۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے بھئی جب ولایت علی کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا ہے تو ولایت علی کے بغیر ارے ملا کا ایمان کیسے مکمل ہو جائے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے پروردگار عالم نے آیت بھیجی آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفر مایوس ہو گیا ہے۔ یعنی علی کی ولایت کے اعلان پر کفر مایوس ہو گیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیت رکھ کر صبح قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو علی کی ولایت کے اعلان پر غدیر میں کفر مایوس ہوا تھا۔ اب اس دنیا کے اندر اگر کوئی بھی علی کے فضائل سن کر مایوس ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اس کے دل میں کفر بیٹھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں آخری جملہ ہے مجلس، جیسے چاہے ویسے سن۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 ولایتیں پیش کی، ایک رحمان والی، ایک شیطان والی، ایک نور والی، ایک نار والی، ایک ہدایت والی، ایک گمراہی والی، ایک اجالے والی، ایک اندھیرے والی۔ اور پروردگار عالم نے کہا کہ تمہیں ولایت کے زیر آسنگ رہنا ہے۔ کیمپ دونوں لگے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری جانب آؤ، شیطان کہہ رہا ہے میری جانب آؤ۔ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کسے اپنا ولی بنایا، لیکن ہم نے محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا اعلان کر کے اس زمانے کو بتا دیا کہ ہم رحمان والی ولایت والے ہیں، شیطان والی ولایت والے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت آلِ ہم رحمان والی ولایت والے ہیں، شیطان والی ولایت والے نہیں۔ باقی بات انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پروردگار عالم نے کہا اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور مولا کائنات۔ دیکھیے یہاں اس گھرانے کے اتنے فضائل اور اتنے مناقب کہ قرآن مجید کے اندر متعدد جگہ پر ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی رفعت کو بیان کیا۔ وہیں اس ولایت کے تعلق رکھنے والوں پر اور جن لوگوں کی ولایت لوگوں کے اوپر واجب کی گئی، ان کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ جیسے ان کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے ویسے ہی ان کے مصائب شمار۔ جزاک اللہ جزارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں۔ اور جزارو بہت زیادہ مصائب پڑھنے کا خیال نہیں، اس لیے کہ رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جو 40 برس اپنے بابا کے اوپر پھونک کے آنسو۔ جزاک اللہ۔
عزیزارو جب کہیں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو ایک جملہ ضرور پڑھوں، جب بھی کہیں پر مجلس حسین ہوتی ہے اور مجلس اہل بیت ہوتی ہے تو اس مجلس کے اندر رسول کی وہ بیٹی آتی ہے کہ جس کا سن 18 برس، 9 برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے ہیں، 9 برس اپنے شوہر کے گھر میں گزارے۔ عزیزارو جو 9 برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے اس میں رسول کو تمنا رہی کہ فاطمہ کسی چیز کا سوال کرے۔ عزیزارو جو 9 برس اپنے شوہر کے گھر میں گزارے اس میں علی مرتضیٰ کو تمنا رہی کہ فاطمہ کسی چیز کا سوال کرے، لیکن شہزادی نے نہ اپنے بابا سے سوال کیا نہ اپنے شوہر سے سوال کیا۔ لیکن عزیزارو یہ تمہارا مقدر ہے، ارے جب وہی بیوی اس مجلس حسین میں آتی ہے ہر عزادار کے سامنے ارے اپنا رومال پھیلا دیتی ہے اور ایک جملہ کہتی جاتی ہے، اے میرے بیٹے کے چاہنے والوں، ارے میرے بیٹے کے زخموں کا مرہم، جزاک اللہ عزیزارو جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزارو یہ آپ کے آنسو امام حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ عزیزارو اس امام کو رونے آئے ہیں کہ جو امام ارے رونے کے لیے کبھی مصائب نہیں پڑھواتا تھا، اگر کسی جوان کو دیکھتا تھا تو اپنے بھیا علی اکبر کو یاد کر کے روتا تھا، ارے کبھی دمبے کو سوا کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اپنے بابا کو یاد کر کے روتا تھا، ارے کبھی کسی کو پانی پیتا ہوا دیکھتا تھا کہتا تھا اے میرا بابا حسین، ارے کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ جزاک اللہ عزیزارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزارو جب مسائل ہوا کریں تو گھٹ گھٹ کر نہ رویا کرے، شرما کر نہ رویا کرے، اس لیے کہ اہل بیت کے گھرانے کو ارے آپ کی بلند ہوتی ہوئی آوازیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ عزیزارو آپ کو پتا ہے امام کے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ مصیبت یہ تھی کہ سب سے زیادہ امام سید سجاد کو ارے جناب سکینہ کے سوالوں سے اذیت ہوتی تھی۔ عزیزارو سکینہ کیا کیا سوال کرتی تھی، ارے جب صبح میں پرندے جاتے تھے سکینہ معلوم کرتی تھی اے بھیا سید سجاد، ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہا کرتے تھے اے بہن سکینہ یہ پرندے دانا پانی لینے جا رہے ہیں۔ عزیزارو وہی پرندے ارے جب رات میں اپنے آشیانوں میں جاتے تھے تو جناب سکینہ کہتی تھی اے بھیا سید سجاد، ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ عزیزارو سید سجاد کہتے تھے بہن سکینہ ارے یہ پرندے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزارو سید سجاد سے ارے سکینہ کہتی تھی اے بھیا سید سجاد، ارے ہمیں کب وطن جانا نصیب۔ عزیزارو سید سجاد کوئی جواب نہیں دیتے تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے ارے سید سجاد اتنا ضرور سوچتے ہوں گے اے بہن سکینہ ارے کیسا سوال کرتی ہو، اس لیے کہ سب کو وطن جانا نصیب ہوگا مگر تمہیں وطن جانا نصیب۔ جزاک اللہ عزیزارو، بس آخری جملے ہیں رکھ کے گریہ ادا کریے گا۔ عزیزارو جب امام سید سجاد کو زہر دیا گیا تمام چاہنے والے جمع ہو گئے اور کہنے لگے آقا آپ کا جنازہ بڑی دھوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آقا آپ کا جنازہ ارے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام سید سجاد نے کہا ارے میرے جنازے کو بالکل بھی شان و شوکت سے نہ اٹھانا، اس لیے کہ میرا بابا ارے کربلا کے میدان میں۔ جزاک اللہ عزیزارو، عزادارو 4 جنازے تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جن کو غسل دینے والا چیخ مار کر رویا ہے۔ عزادارو سن لیجئے گا، رکھ کے گریہ ادا کریے گا۔ عزادارو پہلا جنازہ ارے شہزادی فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے۔ ارے جب علی مرتضیٰ نے غسل دیا تو ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا تھا، کہا شہزادی سے اے فاطمہ ذرا ہاتھ ہٹاؤ، اب جو ہاتھ ہٹایا ارے علی جیسا صابر ارے چیخ مار کر رویا۔ چاہنے والوں نے پوچھا مولا ارے روئے کیوں؟ کہا فاطمہ کی فصلیہ
जज़ाक अल्लाह हज़रत। दूसरा जनाजा जनाब सकीना का है। हज़रत जब शहजादी ज़ैनब ने गुस्ल देना चाहा तो सैयदे सज्जाद से कहती है, ए भतीजे सैयदे सज्जाद, अरे जरा इतना बताओ क्या सकीना का कुर्ता उतार लिया जाए? कहा फूफी अम्मा, अरे सकीना का कुर्ता ना उतारना, इतने जख्म लगे हुए हैं कि कुर्ते के साथ काल भी हो। तीसरा जनाजा आपके 7वें इमाम का है। जब 8वें इमाम ने गुस्ल दिया तो चीखे मार कर रोए। हज़रत इतने निशान पड़े हुए थे। हज़रत आखिरी जुमला है, हक के क्रिया अदा करिएगा। हज़रत आखिरी जनाजा अरे आपके चौथे इमाम का है। अरे जब 5वें इमाम ने गुस्ल देना चाहा, अरे कुर्ता उतारा, अरे चीखे मार कर रोए। जाने वालों ने मालूम किया, ए मौला क्या हुआ? कहा ऐसा लग रहा है जैसे बाबा की पुष्ट पर अरे अभी ताजिया ने मानने वाले से वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने हाज़रीन हैं उनकी तमाम दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस घर के ऊपर अपनी बरकत और रहमतों का नुज़ूल फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम शान हैदर करार को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन और इल्म दुनिया हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा। दुश्मनाने इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा।